یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. کیونکہ انسان کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے لیکن کھانا نہیں کھاتا جب تک کہ افطاری کا وقت نہ آ جائے. انسان کو پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے لیکن انسان پانی نہیں پیتا، صبر کرتا ہے. جب صبر کرتا ہے تو یہ صبر کا مہینہ ہے. اور جس طرح کھانے پینے سے آپ صبر کرتے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں، غصے سے بھی صبر کرنا ہو. چیز بڑی اہم بات ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ صبح کا ناشتہ اپنے وقت پر نہیں ہے، دوپہر کا کھانا اپنے وقت پر نہیں ہے، پانی بھی اپنے وقت پہ نہیں مل رہا. جس کو پان کی عادت ہے اس کو پان نہیں مل رہا، جس کو سگریٹ کی عادت ہے وہ سگریٹ نہیں مل رہی اس کو، جس کو نسوار کی عادت ہے نسوار نہیں مل رہی، تو چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے. چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس مت جانا، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. ارے بھئی روزہ رکھ لیا تو کیا آدمی بھیڑیا بن گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ روزے کی برکت سے آدمی اور ٹھنڈا ہو جائے. جب آپ نے غذا نہیں کھائی اور کمزور ہو گئے ہیں تو اس کمزوری میں تو آپ کو اور ٹھنڈا ہونا چاہیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اور میرے دوستوں اور بزرگوں ساتھیوں، اگر ہم اس مہینے میں صبر کی پریکٹس کر لیں، صبر کی مشق کر لیں اور یہ سوچ لیں کہ صبر کریں گے، کھانے پینے سے بھی صبر کریں گے، بد نگاہی سے بھی صبر کریں گے، نیٹ کے اوپر، فیس بک کے اوپر اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر کوئی حرام چیز نہیں دیکھیں گے، اور کسی کے غصہ دلانے سے ہم غصے میں نہیں آئیں گے بلکہ صبر کریں گے، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کا درجہ اولیاء اللہ میں سے ہو. ولی اللہ بننے کا بہت آسان طریقہ ہے. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور جو آدمی صبر کر لیتا ہے، بیوی کی بات پر صبر، بچوں کی بات پر صبر، پڑوسیوں کی بات پر صبر، افسران کی بات پر صبر، ماتحتوں کی بات پر صبر، تو بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر عبادت کا کچھ نہ کچھ ثواب ہوتا ہے، کسی کا 10 گنا، کسی کا 700 گنا، کسی کا کروڑوں تو حق بھی ہوتا ہے. لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کا گناہ ہے ہی نہیں. جو آدمی وہ عبادت ادا کرے گا اس کو تو بغیر حساب کے نعمتیں دی جائیں گی. قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا بغیر حساب. نماز کا بھی حساب ہوگا، ذکر کا بھی، تلاوت کا بھی، تبلیغ کا بھی، جہاد کا بھی، تعلیم و تبلیغ. لیکن اگر آپ صبر کر لو گے، میں صبر کر لوں گا تو سیدھا جنت، اور جنت میں بھی بے حساب نعمتیں ملیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا بغیر حساب. یہ تو قرآن کہتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت. اللہ تعالی ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ صبر ایسا ہے کہ ہر ایک کو صبر کرنا چاہیے. سب صبر کرتے ہیں، سب سے زیادہ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ہے صبور، بہت صبر کرنے والا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے.
لوگ اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اس کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں اور طرح طرح کے عقائد خراب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو کھلاتا پلاتا رہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام بہت صبر کرتے ہیں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ صبر کیجئے جیسے پہلے اونچے اونچے درجے کے پیغمبروں نے صبر کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ صبر فرماتے ہیں، انبیاء کرام السلام کو صبر کا حکم ہے، تو ہم اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے صبر۔ اللہ تعالیٰ صبر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔